اللہ الرحمن الرحیم انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا ہے، اے میرے رب، ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے انہیں مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان لوگوں کا مذاق اڑانے والوں نے تمہیں میری یاد بھلا دی اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے۔ بے شک آج میں نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے کافرو، تمہارا حال یہ تھا کہ جب دنیا میں میرے مومن بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا، اے ہمارے رب، ہم تجھ پر ایمان لائے، ہم نے تیری اور جو کچھ تیری طرف سے آیا اس کی تصدیق کی، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور ہمیں جہنم سے نجات دے اور جنت میں داخلہ جو عطا فرما، ہم پر اپنا یہ احسان عظیم فرما، کیونکہ تیری رحمت ہی تمام رحمتوں کا منبع ہے۔ تو اے کافرو، تم نے انہیں مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان لوگوں کا مذاق اڑانے نے تمہیں میری یاد بھلا دی اور تمہیں میرے عذاب کا خوف نہ رہا، اور فرمایا تم ان سے ہنسا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو فرمایا میرے ان بندوں نے تمہارے ہنسنے اور مذاق اڑانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ وہ کامیاب ہو کر جنت میں چلے گئے، اور تم نے جن لوگوں کا مذاق اڑایا، فرمایا وہ تو جنت میں گئے، اور تم اپنے اس مذاق اڑانے کے سبب سے جو ہے وہ جہنمی بن گئے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے تمہیں رائے راست سے ہی جو ہے وہ روک دیا۔ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کفار قریش کے حق میں بارے میں نازل ہوئی، جو سیدنا بلال حبشی، حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت حباب اور ان جیسے دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان جو فقراء صحابہ کرام کے اندر مشہور تھے، ان کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان بابرکت ہستیوں کو تو میں نے جنت عطا فرما دی، لیکن تم ان کا مذاق اڑانے کے سبب جہنمی ہو گئے۔ لیکن آج کے دور میں ہم دیکھیں تو یہ کفار تھے، لیکن اس کے برعکس ہمیں کلمہ گو مسلمان بھی ایک طرف تو کلمہ پڑھتے ہیں، دوسری طرف ہمیں دین اسلام کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح شاعر اسلام نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح دیندار بندے کا جو ہے مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ کافر جو تھے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے مذاق کے سبب جو ہے میں نے تمہیں جہنم میں داخلہ دیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان شاعر اسلام، دین اسلام اور دیندار کا مذاق اڑانے کے سبب سے اللہ رب العالمین ہم سے دولت ایمان ہی سلب کر لے یا مرتبت کلمہ ہی نصیب نہ فرمائے۔ تو اس بات سے ہمیں بھی یہ درس ملنا چاہیے کہ ہم کلمہ پڑھ کے جب دین اسلام کا مذاق اڑائیں گے تو یہ کتنی بڑی جرت اور کتنی بڑی جسارت کی بات ہے کہ ایک بندہ کلمہ بھی پڑھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور دوسری طرف پھر حضور کے دین کا مذاق بھی اڑائے۔ تو یہ اپنے ایمان پر غور کرنے والی بات ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین مرتے وقت میرا ایمان ہی سلب نہ فرما لے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے لوگوں سے دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔